اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صفات حروف میں سے اس کی ایک قسم ہے الحمس۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا صفات حروف کے جو سبق نمبر 2 ہے، اس پہ ہم نے صفات حروف کی اقسام دیکھی تھی کہ 2 مین اقسام ہیں، صفات حروف لازمہ اور صفات حروف عارضہ۔ اور اس میں پھر صفات حروف لازمہ جو ہے اس کی ہم نے اقسام دیکھی تھی کہ اس کی تقریباً 11 اقسام تھی، اور جو صفات حروف لازمہ کی جو غیر متضادہ ہے اس کی آلموسٹ 5 تھی اقسام۔ تو جو صفات حروف لازمہ کے جو متضادہ والی ہے اس کی جو پہلی کوالٹی ہے وہ تھی الحمس۔ وہ اس کو آج ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، الحمس کہ الحمس ہے کیا اور کون کون سے حروف اس میں آتے ہیں، اس میں آواز کہاں سے ادا ہوتی ہے، یہ کتنے حروف ہیں، اس کا مخرج کیا ہے، سانس کا کیا حساب کتاب ہے اس میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمس، الحمس، حمس یعنی پستی، ضعف، کمزوری۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ایسی ہوگی کہ آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے، یعنی آواز مخرج میں، مخرج کہتے ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، یہ مخرج ہم نے سارے کور کیے ہیں چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں بھی اور ایک ویڈیو میں بھی۔ تو اگر آپ کو پہلے مخرج کا نہیں پتا تو پہلے یہ ویڈیو دیکھیں مخرج والی، تو پھر صفات حروف سیکھیں۔ یعنی آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے، یعنی کہ جہاں سے حروف ادا ہونے ہیں وہاں سے آواز جو ہے وہ کمزوری کے ساتھ، ایسی کمزوری کے ساتھ ٹھہرے، یعنی مخرج جو ہے آواز کا، یہاں سے آواز ادا ہونے، حروف ادا ہونے ہیں، وہاں ایسی کمزوری کے ساتھ آواز ٹھہرے کہ سانس جاری رہ سکے، سانس نہ ٹوٹے، سانس جاری رہے۔ آواز جو ہے مخرج میں کمزوری کے ساتھ ٹھہرے لیکن سانس جو ہے وہ جاری رہے، رک نہ جائے، بالکل کمزوری کے ساتھ ٹھہرے لیکن سانس جاری رہے۔ اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو، آواز میں بلندی نہیں ہونی چاہیے، آواز میں ایک پستی ہونی چاہیے۔ تو ہم جب اگزامپل کریں گے تو پھر یہ مزید کلیئر ہوگا۔ یعنی آواز کا جو حروف کے مخرج ہے وہاں سے بالکل کمزوری کے ساتھ ٹھہرے لیکن سانس جاری رہے، اس طرح ٹھہرے، اور آواز میں پستی موجود ہو، اس میں بلندی نہ ہو، پستی موجود ہو۔ تو یہ جو الحمس ہے اس کے 10 حروف ہے ٹوٹل یہ، تو ان کو محموسہ بھی کہتے ہیں۔ محموسہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ حمس سے نکلا ہے تو اس لیے اسے محموسہ کہتے ہیں۔ تو یہ 10 حروف ہیں۔ تو ان 10 حروف کو یاد کرنے کے لیے یہ 3 ورڈ لیٹر ہے، یہ ہیں فحسہ، شخص، سکت، یعنی فا، ح، ث، ہ، شین، خ، صاد، سین، کیف، ت۔ یہ جو ہیں یہ 10 حروف ہے اور ان کو یاد کرنے کے لیے یہ 3 لیٹر ہیں۔ تو اب ہم اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں، مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ مزید کلیئر ہو۔ تو پہلی اگزامپل ہے فا کے ساتھ، تو حمزہ، فا، زبر، اف، یہ جو آواز نکل رہی ہے اف، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آواز نکل رہی ہے اس میں مخرج میں، فا کے مخرج میں کمزوری تو پائی جا رہی ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹ رہا، اف، اور آواز بھی پستی کے ساتھ جا رہی ہے، یعنی کہ جو یہ آواز آگے نکل رہی ہے اف، تو یہ جو آگے آواز نکلتی ہے اسے ہم حمس کہتے ہیں۔ تو یعنی کہ آواز جو ہے وہ مخرج جو ہے جو جہاں سے فا نکلنا ہے وہاں بھی کمزوری کے ساتھ، کمزور ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹ رہا اور آواز میں بلندی نہیں ہے کسی بھی قسم کی۔ تو یہ فرسٹ ایگزامپل۔ سیکنڈ ہے
حمزہ ہا زبر اح، یہ ح کی جو آواز نکل رہی ہے یہ ہے حمس، یہ حمس کی وجہ سے ہے، الحمس کی وجہ سے، یعنی اس میں جو ح کا مخرج ہے وہ کمزور تو ہو رہا ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹ رہی، اور نہ آواز بلند بھی نہیں ہو رہی، لاسٹ میں آواز بالکل پستی کی طرف جا رہی ہے، کم ہو رہی ہے بالکل، جیسے اح اح، جو یہ آواز نکل رہی ہے یہ الحمس ہے۔ آگے ہے تھرڈ حمزہ ثا زبر اث، اث، یہ جو کی آواز ہے یہ الحمس کی وجہ سے، یعنی سانس جو ہے وہ جاری ہے، جو اس کا سا کا مخرج وہ کمزور تو ہوا ہے لیکن اس کی جو سانس ہے وہ ٹھہر نہیں گئی بالکل، بلکہ سانس جاری ہے اور پستی کی طرف جاری ہے، آواز کم ہو رہی ہے۔ ایسے فورتھ نمبر پہ ہے حمزہ ہا زبر اہ، فورتھ نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے حمزہ ہا زبر اہ، تو اس میں بھی اہ جو آواز نکل رہی ہے یہ الحمس کی وجہ سے ہے، یعنی ہا جو کا جو ظرف ہے، جو مخرج ہے ہا کا، جو آواز جہاں سے ہا نکلتا ہے وہ کمزور تو ہو رہی ہے لیکن اس کی میں سانس جو ہے وہ جاری رہ رہا ہے اور آواز میں بالکل پستی آ رہی ہے، لاسٹ میں کمزوری آ رہی ہے۔ اس طرح حمزہ شین زبر اش، اس میں زیادہ کلیئر ہو رہا ہے، اش جو آواز نکل رہی ہے یہ والی آواز جو ہے یہ الحمس کی کوالٹی کو بیان کر رہی ہے، یعنی جو شین کا مخرج ہے وہ کمزور تو ہوا ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹی، سانس اس کے بعد جاری رہ رہی ہے اور پستی کے ساتھ، بالکل بلندی نہیں ہے، بالکل نرمی سے ساتھ، جیسے الحمس کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی کرنا، وسپر، یعنی سرگوشی نہیں جیسے کرتے بالکل آہستہ آواز میں، تو یہ آواز آ رہی ہے اش کی آواز نکل رہی ہے۔ آگے ہے حمزہ ہا زبر اح، اح، یہ ح کی آواز جو ہے یہ الحمس ہے، یعنی کہ مخرج کمزور تو ہو رہا ہے لیکن سانس بالکل رک نہیں گیا، سانس جو ہے وہ جاری ہے اور آواز میں بالکل پستی ہے، کمزوری ہے آواز میں۔ حمزہ صاد زبر اس، 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 حمزہ سین زبر اس، یہ جو سین کی آواز ایسے نکل رہی ہے یہ الحمس کی کوالٹی کی وجہ سے ہے۔ آگے حمزہ کاف زبر اک، اک، اس میں اک جو پہلے والا اک حمزہ کا زبر اک جو ہے اس میں پہلے شدت کی کوالٹی پا جا رہی ہے اک میں، اک، حمزہ کاف زبر اک، اس کے بعد کی آواز جو نکل رہی ہے وہ الحمس کی وجہ سے ہے، اک۔ اس طرح حمزہ تا زبر ات، 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 اس میں تھ کی آواز جو نکل رہی ہے وہ الحمس کی وجہ سے ہے۔ اس میں ایک بات ہو کہ جب آواز پیدا ہوتی ہے تمہارے جو ووکل کارڈ ہے وہ وائبریٹ کرتے ہیں، اوپن ہوتے ہیں، لیکن اس کیس میں الحمس کے کیس میں یہ جو وائبریٹ نہیں کرتے، یہ اوپن نہیں ہوتے بلکہ یہ کلوز رہتے ہیں، جو ہمارے ووکل کارڈ ہیں یہ بالکل کلوز رہتے ہیں، تو یہ پک میں بھی نظر آ رہا ہے، یہ ووکل کارڈ کو باہر نکالا ہوا ہے پک اس کی، تو ووکل کارڈ جو ہے وہ کلوز ہوتے ہیں، وہ اوپن نہیں ہوتے اس میں، تو وائبریٹ نہیں کرتے، یعنی کہ اس طرح آپ سمجھ سکتے کہ یہ وائبریٹ نہیں کرتے اس میں، تو آواز بالکل پستی کے ساتھ اس میں ادا ہوتی ہے، تو یہ الحمس کی کوالٹی ہے۔ اب یہ کہ جب جزم کے ساتھ ہم ادا کرتے ہیں تو تب یہ بالکل کلیئر ہو جاتی ہے اس کی کوالٹی، جیسے اف یا اش، لیکن جب ہم دوسروں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو تب بھی حمس تو پایا جاتا ہے لیکن اس پہ کوالٹی اس کی کلیئر نہیں ہوتی، جیسا کہ فا، فا، الف زبر فا، 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 یہ حمس کی آواز تو نکل رہی ہے لیکن اتنی کلیئر نہیں ہو رہی جتنی جزم کے ساتھ کلیئر ہوتی ہے۔ اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، تو پہلی فا کی اگزامپل ہے تفعلون، تفعلون، یہ کی آواز جو نکل رہی ہے فا کی یہ الحمس کی کوالٹی ہے، یعنی کہ سانس جو ہے وہ جاری رہے، ٹھہر نہیں گیا، بالکل کمزور ہوئی ہے، آواز کمزور ہو گئی ہے لیکن وہ جو ہے سانس جاری ہے۔
اسی طرح احسنو کی جو آواز ہے یہ الحمز کی وجہ سے ہے، یعنی کہ مخرج جو ہے وہ کمزور تو ہوا ہے لیکن جو بالکل سانس ٹوٹ نہیں گئی، سانس جاری ہے پھر بھی تو احسنو ایسے سا کی بأسنا بأس یہ جو ہے یہ ساؤنڈ جو ہے یہ الحمز کی ہے. ایسے اہدی کی جو ساؤنڈ ہے یہ الحمز کی وجہ سے ہے. آگے تشکرون شین میں بالکل واضح ہے ش کے جو آواز ہے یہ الحمز کی وجہ سے ہے. تشکرون ایسے ہی اخراج کی جو آواز ہے یہ الحمز کی وجہ سے ہے. اصدق صاد کی جو آواز ہے یہ الحمز کی وجہ سے آ رہی ہے، یعنی جو مخرج ہے وہ کمزور تو لیکن سانس نہیں ٹوٹ رہی، آواز میں پستی آ رہی ہے، بلندی نہیں آ رہی. یہ آواز میں پستی آ رہی ہے، بلندی نہیں آ رہی اور مخرج کمزور ہو رہا ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹ رہا. آگے بسم اللہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ سین کی کوالٹی جو ہے الحمز کی یہ واضح ہوتی ہے. فجرت یہ جو لاسٹ پہ آواز نکلتی ہے یہ الحمز کی وجہ تھی. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو کہ صفات حروف میں سے جو اس کی اقسام ہے صفات لازمہ، اس کی آگے جو صفات لازمہ غیر متضادہ کی جو قسم ہے الحمز، اس کو ہم نے آج ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا. کل ہم اس کی انشاءاللہ اس کے اپوزٹ جو ہے الحمز کے اپوزٹ جو اس کی کوالٹی ہے وہ ہم دیکھیں گے. تو نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.